اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا، ہمارے میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ آج کی جو ہے وہ پریس کانفرنس میں کچھ ایشوز جو کہ ڈسکس کرنے کے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو قسط ہے اس کا اجرا ہوا ہے پورے پاکستان میں 25% کے اضافے کے ساتھ، کیونکہ جب ہماری ڈائنامک سروے شروع ہو رہی تھی تو اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس میں 25% اضافہ کر رہے ہیں، تو ہم اس دفعہ جو ہے 9,000 روپے جو ہے وہ قسط تقریباً ہمارے 9 ملین بینیفیشریز 90 لاکھ جو ہمارے بینیفیشریز ہیں ان کو 81 ارب روپے جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہمارے بینیفیشریز ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کی تعلیمی وظائف ہیں وہ تقریباً جو ہے ہمارے پاس 16 ارب روپے جو ہے 7.2 ملین، مطلب ہے کہ ان کے جو ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کے جو وظیفے ہیں، تعلیمی وظائف ہیں، وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈائنامک سروے شروع ہے جس میں ابھی تک 21 لاکھ لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انٹرویو یا رجسٹریشن پروسیس میں اپنے آپ کو انرول کرایا ہوا ہے اور اس کی جو ہے پروسیسنگ شروع ہے۔ سب سے بڑی آج ڈائنامک اس پہ جو قسط کے اجرا تھا اس میں مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں سے شکایات ملی ہیں کہ جو پیسے ہیں وہ اپنے ہمارے بینیفیشریز کو نہیں مل رہے ہیں، کوئی کہیں پہ لنک ڈاؤن تھا، کہیں پہ کوئی چیز تھی۔ اس کے لیے منسٹر صاحب اور ہم نے جو ہے اپنے سیکرٹری سے وہ فوراً ہدایت کی ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے کہ یہ کیوں آج لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ آج جو بینکس کے یا ہمارے ریٹیلرز کے جو لنکس جو ہیں وہ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہوئی ہیں، گرمی میں کھڑے رہے اور ان کو جو ہے وہ اپنے پیسے نہیں ملے، جس کے اوپر ہماری منسٹری نے اپنے سیکرٹری بے نظیر سپورٹ پروگرام سے اس کی انکوائری کنڈکٹ کرنے کا کہا ہے، اور جو بھی اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہیں ان کو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے۔ اور ساتھ ساتھ ہماری یہ ابھی چل رہی ہے کہ ہم اس کے دورانیہ جو کہ 9 بجے سے 5 بجے تک ہے، ہم اس کو بڑھائیں کہ اس کو ہم صبح جلدی شروع کریں، 7 بجے شروع کریں اور اس کو شام 7 بجے تک ایسا کوئی کریں تاکہ عید تک ہمارے جتنے بھی بینیفیشریز ہیں ان کو یہ جو ہے پیسے جو ہے وہ مل سکیں۔ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے دنوں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ یہ واقعہ کل پرسوں ہوا تھا جو یمن میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک حادثہ ہوا کشتی کا یونان میں، جو اس کا جو ہوا کہ اپنا اگر کوئی موبائل پہ بات کرے باہر مہربانی، یونان میں جو واقعہ پیش آیا کشتی کا جس میں 100 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پوری پاکستان کی عوام جو ہے اس گھڑی میں ان کے خاندان کے ساتھ غم میں برابر کی شریک ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس قانون سازی میں بھی وہ کر رہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں ایک ایسی قانون سازی لے کے آئیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو کہ جس طریقے سے جو ہے اللیگلی لوگوں کو جو ہے باہر بھیج رہے ہیں ان کے اوپر سخت قوانین لاگو ہونے چاہیے کہ اس قسم کے حادثات مستقبل میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے نہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سوات کے دورے پہ گئے، وہاں پر انہوں نے ایک سپیچ بھی کی، ایک تفصیلی سپیچ تھی جس میں انہوں نے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا، اور الیکشن مہم کا آغاز ہم نے سوات سے کیا اور ہم نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ اکتوبر میں، کیونکہ اگست میں ٹائم پورا ہونا ہے پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی کا، تو 60 دن کے اندر اکتوبر بنتا ہے کہ اکتوبر میں جو ہے الیکشنز ہوں، اور اگر اسمبلی توڑ دی جاتی ہے 2-4 دن پہلے، ہفتہ پہلے، تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ تو ہم نے تمام اپنے اتحادیوں کو بھی، تمام پاکستان کی عوام کو، تمام سیاسی جماعتوں کو یہ وہاں سے ایڈریس کیا ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے۔ پاکستان میں جو اس وقت پولیٹیکل جو اس وقت انسرٹینٹی ہے اس کا واحد حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں، اور ہمیں الیکشن میں بھرپور طریقے سے جانا چاہیے، اور ہم اس چیز کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری الیکشن مہم شروع ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک تاریخی دن ہے ہمارے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ آج کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی دفعہ میئر جو منتخب ہوئے ہیں آپ سے چند لمحے بعد جو ہے وہ اپنے عہدے کا میئر اور ڈپٹی میئر اوتھ بھی لے رہے ہیں. اور باقی جو ہمارے میئر اور ڈپٹی میئر مختلف ضلعوں میں اور علاقوں میں جو ہوئے ہیں تحصیل کے ہوئے ہیں وہ بھی اوتھ لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ دیا ہے میئر کا انشاءاللہ تعالی ہم ان کی توقعات پہ انشاءاللہ تعالی پورا آئیں گے. اور جس طریقے سے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے ایک ینگ انرجیٹک وہاں پہ جو ہے اس وقت ہمارے کراچی سے میئر آئے ہیں چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی سوات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہی بات کی تھی کہ جو ہے ہم جو ہے اپنے ینگسٹرز کو آگے لائیں گے. سینئر لوگوں کا تجربہ اور ینگسٹرز کا میدان میں دونوں کا کمبینیشن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جا رہی ہے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کر آئیں اور جو ہے ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں. تو یہ کچھ گزارشات میری تھی. اور ساتھ ساتھ جو بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی پرسوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن وزیر اعظم صاحب سے ملاقات انہوں نے کی تھی قرشی شاہ صاحب کی قیادت میں جس میں نوید قمر صاحب بھی تھے شہری رحمان صاحب بھی تھیں قمر زمان قاہرہ صاحب بھی تھے سی ایم سندھ بھی تھے ہمارے سندھ کے پارٹی کے پریزیڈنٹ نثار کوڑو صاحب بھی تھے. تو سب گئے تھے. جو ہماری ریزرویشن تھی بجٹ کے حوالے سے وہ ہم نے پیش کی. آج دوبارہ ہماری ڈیلیگیشن دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس میں دوبارہ پرائم منسٹر سے دوبارہ ملاقات کر رہے ہیں جو خاص کر فلڈ کے حوالے سے تھی جو بلوچستان میں جو سندھ میں جو ساؤتھ خیبر پختونخوا اور ساؤتھ پنجاب میں جو فلڈ آیا اس کے حوالے سے جو ہم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کرنا ہے. جس طرح 2008 سے 13 کے دوران ہمارے دوران حکومت جو سوات کے آئی ڈی پیز تھے 30 لاکھ آئی ڈی پیز جن کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑا چند مہینوں کے اندر ان کو ہم نے دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کیا. ریکنسٹرکشن کا فیز بھی کیا اور ہم نے ان کو آباد کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو فلڈ افیکٹڈ ہیں جن کا کچھ نہیں بچا ان کو جو ہے وہ سندھ میں ہے بلوچستان میں ہے ساؤتھ پنجاب میں یا ساؤتھ خیبر پختونخوا میں ان کو ہم اپنے گھروں میں آباد کریں. تو اس سے یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے کوئی اختلافات ہیں اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ لیکن ہمارے کچھ ریزرویشن ہیں جو کہ ہم نے پیش کرنی ہے. اسی طریقے سے فاٹا اور پاٹا کا جو مسئلہ تھا میں نے یہاں پر ہی پریس کانفرنس کی تھی کہ اکنامیکل سچویشن میں انہوں نے ٹیکس ایگزمپشن کی بات کی تھی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کا کہ انہوں نے ہماری بات مانی اور 1 سال کے لیے فارمر فاٹا اور پاٹا کو ٹیکس ایگزمپشن بھی دی. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی اور بڑھ جاتی لیکن اس اکنامیکل سچویشن میں یہ بھی ہمارے لیے مطلب ہے کہ کافی ہے. اور اس طرح پینشنروں کی پینشنیں بھی انہوں نے بڑھائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اور باقی یہ چیزیں کہ جی اختلاف ہے ایسا اختلاف نہیں ہے لیکن اپنے گھر میں کیونکہ 13 جماعتوں کی 14 جماعتوں کی اگر اتحادی حکومت ہے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں لیکن ہم نے جو ہے ان لوگوں کی آواز ڈیفینیٹلی حکومت تک پہنچانی ہے اور ہم نے پہنچائی ہے. اب میں جو ہے وہ دعوت دوں گا اپنے نجیب الچند صاحب سے کہ یہ بھی آپ سے جو ہے کچھ اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جی جو اتحاد ہوتا ہے یہ کوئی سیاسی اتحاد ہوتے ہیں ماسٹر سرونٹ کا تعلق نہیں ہوتا. پولیٹیکل اتحاد ہوتے ہیں اور پولیٹیکل اتحاد میں جب پارٹی کا کوئی لیڈر ہوتا ہے اس نے اپنی ڈیمانڈز اپنی پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے جب وہ پبلک اپنے ورکرز کے درمیان جاتا ہے اپنے فالوورز کے درمیان تو چیئرمین صاحب کی تقریر کے بعد ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. شہید بی بی نے اور میاں نواز شریف صاحب نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا وہ اس ملک سے یہ زبان جو سیاست میں آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا. تو میں ان کے فالوورز کو بھی پیپلز پارٹی کے بھی ہم ذمہ داری لیتے ہیں اور جو مسلم لیگ کے فالوورز ہیں میں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ اپنے قائد کے چارٹر آف ڈیموکریسی کو سامنے رکھیں. ہم الیکشن ضرور چاہتے ہیں لیکن ہم اسلامی جمہوری اتحاد والا الیکشن بھی نہیں چاہتے. ہم 1988 میں یہ بھی اس طرح کا بھی الیکشن نہیں چاہتے کہ شہید بی بی کو مرکز دے دیا جائے اور صوبہ نہ دیا جائے.
ہم الیکشن ضرور چاہتے ہیں لیکن ہم 93 والا یا 97 والا الیکشن بھی نہیں چاہتے, 90 والا, جہاں ایسا الیکشن بھی ہم نہیں چاہتا کہ آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم اتنی میجارٹی لینا چاہتے ہیں اور پھر ہم کسی کو ہتھ کڑیاں لگا کر نہیں, ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھول کر الیکشن چاہتے ہیں. یہ بھی پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے. تو یہ لوگ جن کو عادت ہے اپنی مرضی کے جج اور اپنی مرضی کی سب چیزیں لے کر الیکشن لینا, ہماری اور ان کی تھوڑی سی نظریاتی اختلافات اور جمہوری اختلافات ہیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بنیادی اساس سے پیپلز پارٹی کبھی نہیں ہٹی, نہ ہٹے گی. لیکن جن کی جیسی ٹریننگ ہو, جیسا اخلاق کسی کا ہو, اس کو جمہوری انداز میں ہم جواب دینا چاہیں گے اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور ہم یہ ڈیمانڈ بھی کریں گے کہ اگر ہم فلڈ کے لوگوں کا کوئی مطالبہ کریں تو اس کے مقابلے میں آپ کے ناقبت اندیش لوگ جو وہ ایسی زبان استعمال کریں جن کے بارے میں ہم پھر بھی کچھ نہیں کہنا چاہیں گے, لیکن ہم بولنا جاننا سب چاہتے ہیں. اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم وہ بتائیں جو اس وقت پنجاب میں آپ کر رہے ہیں, جو کچھ جو ضلعوں میں, جو تحصیلوں میں, جو آپ کے لوگ فیڈرل میں بیٹھ کے یا صوبے میں بیٹھ کے, جو افسران جس طرح بجٹ استعمال ہو رہا ہے ضلع کونسلز کا, تحصیل کونسلز کا, پنجاب گورنمنٹ کی آن گوئنگ اسکیموں پہ کس کی تختیاں لگ رہی ہیں, کس کے پروجیکٹ تھے اور کیوں یہ پری پول ریگنگ کی طرف جا رہا ہے. اور اس کا وکٹم کوئی صرف ایک جماعت نہیں ہے, ہم پیپلز پارٹی خود پنجاب میں وکٹم ہے اس کی. تو ہم پھر بھی اتحاد قائم رکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک اچھے اس وقت غیر یقینی یا بے یقینی کی صورتحال نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو گونگے بہرے ہیں یا ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمیں نظر سب کچھ آ رہا ہے. تو اسی چاہتے ہیں کہ گل وداؤ نہ, ورنہ گل ود جائے گی. شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ دیکھیں کہ جیسے پیپل پارٹی سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ترقیاتی منصوبے ہوں یا مشاورتی عمل ہو یا کچھ بھی, اس کا رخ ڈی آئی خان کی طرف ہوتا ہے. ایک اور اتحادی کی طرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا بہت زیادہ جھکاؤ ہے. اس جھکاؤ کے دوران جو ہے پیپل پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ آپ کس طرح جو ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا سر, جو آپ کے مطالبات ہیں, اگر وہ مطالبات نہیں مانے جاتے, جیسے کہ سندھ کو اگنور کیا گیا, ترقیاتی بجٹ میں پیپلز پارٹی کو ایسا نہیں دیا گیا, اسی طرح پیپلز پارٹی کی وزارتوں میں مداخلت کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو نوازنے کی کوشش ہو رہی ہے, تو پیپلز پارٹی کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اور سر لاسٹ, جو اگلے دن مسلم لیگ نون کی جو پارٹی کے اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ جب تک میاں نواز شریف واپس نہیں آتے الیکشن نہیں کروائے جائیں گے, اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا سٹینڈ لے رہی ہے؟ اگر الیکشن کو میں تاخیر کی جاتی ہے تو آپ کا کیا رد عمل؟ دیکھیے, آپ کے 3-4 سوال ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتحادی جماعت کو نوازا جا رہا ہے. ڈی خان میں بالکل جتنا نوازنا چاہے نوازیں. ہم نے اس اتحادی جماعت کا وہ پیک بھی دیکھا جب 2002 سے 2008 تک اس کو نوازا گیا. ہم نے اس سے بھی مقابلے کیے, پھر بھی کریں گے. یہ بات نہیں ہے کہ آپ نواز دیں گے تو پھر جو ہے وہ سیٹیں جیت جائیں گے. تو دیکھیں, یہ تو پہلے کہا گیا ہے کہ دیکھیں ہماری اتحادی جماعتیں, ہم حکومت چلانا چاہتے ہیں. جب اگلا الیکشن آئے گا, پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اتحاد میں الیکشن لڑتے ہیں, وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں یا سولو فلائٹ کرتے ہیں. یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور اس میں دیکھیں ہماری جو ریزرویشن سندھ کے حوالے سے ہے, اس طرح خیبر پختونخوا کی بھی ریزرویشنز ہیں, بلوچستان کی بھی ریزرویشنز ہیں, کہ اس میں جو ہے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اس میں ان کے جو ہے وہ اسے نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بلاول صاحب نے اس وقت بھی بات کی کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے. شاید اس کی ٹیم نے ان کو صحیح اپڈیٹ نہیں کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہائی پاور ڈیلیگیشن جو آج دوبارہ مل رہا ہے, اس میں یہ مسائل میں سمجھتا ہوں کہ حل ہو جائیں گے. اس طرح خیبر پختونخوا سے بھی ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں, وہ بھی آج ان کے ساتھ ڈسکس ہوں گے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی جماعتوں کو فنڈز دیے گئے ان کے ایم پی ایس کے لیول تک, اور اگر کسی کو نہیں دیے گئے وہ صرف پیپلز پارٹی کو نہیں دیے گئے. باقی اگر آپ دیکھیں جے یو آئی ہے, اے این پی ہے, شیرپاؤ صاحب ہیں, پی ایم ایل این ہے, سب کو سب فنڈز دیے گئے سوائے پیپلز پارٹی کے. وہ بھی آج ہماری جو ٹیم ہے اس کے سامنے جو ہے وہ ریزرویشن جو آگے رکھی. جہاں تک یہ ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو تو کسی نے نہیں روکا, وہ اینی ٹائم کسی بھی وقت آج چاہیں فیصلہ کریں. یہ تو مسلم لیگ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب آئیں گے. اب ان کی انٹرنل فائٹ میں تو ہم نہیں پڑھ سکتے کہ ان کی اندرونی جنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ پاکستان اگر آنا چاہیں تو آ جائیں. لیکن یہ ٹھیک ہے, ایک ان کے اوپر اگر کیسز ہے چیزیں ان کو تو فیس ہر کسی کو فیس کرنا پڑتا ہے, تو وہ آئیں اور الیکشن کمپین کو لیڈ کریں. کس نے منع کیا؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ
ٹائمنگ جو بھی انہوں نے فکس کر دی اپنی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، ان ٹائم ہونا چاہیے. جو وقت جو ہے آئین میں درج ہے، جو اگست میں جو ٹائم ختم ہو رہا ہے اور اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے، تو ان ٹائم میرے خیال میں ہو جانا چاہیے. ایک سیکنڈ آپ میں اجازت. ایک تو ابتدا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات کا جو شروع ہوئے وہ لاہور میں زرداری صاحب کے بیان ہٹانے سے شروع ہوئے، ذرا اس پر بتا دیجیے. دوسرا بلاول صاحب نے جو یہ کہا جو سندھ میں فرنڈس کی بات کی، اس میں نون لیگ کے کچھ لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اعتماد میں لیا گیا تھا، پھر پیپلز پارٹی کے 2 کیبنٹ تھے، ان کے سامنے کیبنٹ میں بجٹ کی منظوری تھی، اس وقت یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ دیکھیں جی، جو لاہور کی بات ہے نا جھنڈے کی، لاہور میں پیپلز پارٹی کا جب جھنڈا لہراتا ہے تو بہت کو تکلیف ہوتی ہے ہسٹوریکلی، اور بڑے ایک لمبا عرصہ ہے جس میں جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہے، جس میں مارشل لا بھی رہا ہے، جس میں بڑے بڑے ادوار گزرے ہیں وہ جھنڈا اتارنے کے لیے. اب جب جھنڈے لگتے ہیں یا بینر چڑھتے ہیں، کیونکہ قیادت نہیں تھی، قیادت اور ورکر کا ڈسکنیکشن تھا. بی بی کی ایگزائل کے بعد، بی بی کی شہادت کے بعد، اب جب بلاول صاحب اور زرداری صاحب بیٹھتے ہیں مال ٹاؤن میں، جب وہ دفتر بناتے ہیں یا بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں یا لاہور اپنے ورکروں کے گھروں میں جاتے ہیں، تو یقیناً مروڑ تو بہت سارے لوگوں کو اٹھتے ہیں، لیکن اس کا اب حل کوئی نہیں ہے. تو اب قیادت ہے، جب قیادت ورکر کے پاس جائے گی تو انشاءاللہ وہ دوریاں ختم ہوگی. لیکن میرے خیال میں یہ تخت لاہور کی جنگ ہی ہے، تو اس جنگ کے ہم حصے دار ہیں، ہم اپنا حصہ لیں گے، اور یہ کسی کو یہی کسی لاہور کسی کے نام پہ نہیں. اب تو وہ وقت بھی آ گیا کہ لوگ لبرٹی میں جلسہ بھی نہیں کر سکتے، لبرٹی کا چوک بھی نہیں بھر سکتے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو جب لوگ لبرٹی میں جلسہ بھی نہ کر سکیں تو لڑائی ان کی اپنی اور ہی اور شی کی ہے، ہمارے بینرز کی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی، بالکل پیپلز پارٹی کے وزراء بیٹھے ہوئے تھے جب بجٹ پاس ہوا تھا، اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم یہ ریزرویشن آپ کی دور کریں گے. اور آج دوبارہ اگر ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو اسی لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ریزرویشن دور ہونی ہے، تو ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریزرویشن دور ہونی چاہیے. اور اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایشو نہیں ہے جتنا بڑھا دیا گیا ہے. اور آج کی میٹنگ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور ہمارے جو یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. آپ کون سا چینل ہے؟ آنے والے الیکشن میں جو ہے نون لیگ کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا جائے، تو اس سے جو ہے ان کی رائے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ جی سر. دیکھیں پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے، جب ابھی الیکشن کے اندر جائیں گے تو پھر اس کے اوپر ڈیٹیل پارٹی اپنی پالیسی دے گی. ابھی کچھ چیزیں ہیں جو پردے میں ہی رہنے دیں. فیصل صاحب، یہ ابھی جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن چند صاحب جو بات کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ بات بہت بد گئی ہے. تو بنیادی طور پہ آپ دونوں کے درمیان کتنی بار جو ہے آگے نکل نہیں، یہ بھی ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، فکر نہ کریں. اور ایسی کوئی چیز نہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر اتحاد ہے، اور جیسے ندیم صاحب نے کہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چیزیں ہیں، اب دیکھیں کہ ایک ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں لیکن ہم کشمیر اور کراچی کی طرف نہیں چاہتے. دیکھیں کشمیر میں الیکشن ہوا ہے، باغ میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے. ہمارے کینڈیڈیٹ کو پچھلی دفعہ 100 چند ووٹوں سے ہرایا گیا تھا کیونکہ وہاں پر ATM مشین کو جتوایا جا رہا تھا. ہمارے کینڈیڈیٹ کے والد صاحب وہاں سے 4-5 دفعہ MLA منتخب ہوئے ہیں. پھر جب یہاں پر انٹیریئر منسٹر صاحب گئے، انہوں نے الیکشن وہاں پہ انتظامیہ سے کہا آپ الیکشن ملتوی کریں اور یہاں پر فوج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو FC تو موجود تھی. جو الیکشن کمیشن ہے اس نے الیکشن ملتوی کرنے سے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن ملتوی نہیں، کیوں اور ملتوی ہو جائیں، یا خدا نخواستہ سے کوئی حالات ہے جو ملتوی ہونے چاہیے. اور پھر یہ الزام لگایا گیا کہ شاید ہم نے ٹھپے لگائے. ہمارے خلاف ہمیشہ ٹھپے لگائے جاتے رہے ہیں. ہمارے کشمیر میں الیکشن میں ہمارے پولنگ ایجنٹس زخمی ہوئے ہیں، پولنگ بوتھ پہ حملے ہوئے ہیں. ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے کہ ہم نے ٹھپے لگائے ہیں، ہمارے کسی دوستوں کے پاس ہے یا مخالفین کے پاس ہے، لے کر آئیں، ثابت کریں. اگر ثابت ہوا ہم دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. جب تک چاہیں گے ہم الیکشن لڑیں گے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ کشمیریوں کے دل سے پاکستان پیپلز پارٹی کی محبت کوئی نہیں نکال سکتا، وہ ہوگی. اور کراچی میں دیکھیں، فرسٹ نمبر پاکستان پیپلز پارٹی تھی، سیکنڈ پہ جماعت اسلامی تھی، تھرڈ پہ جو ہے وہ PTI تھی، چوتھے پہ جو ہے PMLN اور پانچویں پہ غالباً JUI تھی. اب مجھے بتائیں کہ ان کے 14 سیٹیں اور ہمارے 175 سیٹیں ہیں. اب 14 والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے دھاندلی ہوئی اور 177 سیٹیں لے گئے. کیسے ہوئی ہے؟ ہم نے کیا وہاں پہ کیا ہے؟
اور اگر مطلب ہے کہ اگر وہاں پر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. اگر انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے تو نمبر 1 وہ پھر ہی ہمارا ہے. اب اگر وہ جماعت اسلامی والے نمبر 2 والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نمبر 1 بنا دو، تو وہ جمہوری طریقے سے نہیں بنائے جاتے. وہ زمانے چلے گئے جب آپ کو جو ہے نمبر 1 بنایا جاتا تھا. اس کے لیے آپ کو خدا نہ کرے کہ آپ کو وہ دن دوبارہ دیکھنے پڑے جب کوئی امریت ہے اور آپ کو نمبر 1 بنے. آپ امریت کے دور میں نمبر 1 بنے ہیں، آپ جمہوری دور میں کبھی بھی نمبر 1 نہیں بنے ہیں. اور آپ کو لایا جاتا تھا امریت میں. اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کراچی میں جس طریقے سے ان کو بنایا جاتا تھا تو عامروں کے جو ہے کندھوں پر بیٹھ کر بنتے تھے. جمہوری طریقے سے کبھی نہیں بنے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بنیں گے. پہلے آپ نے کہا کہ الیکشن کی تیاری ہو گئی ہے. تیاری میں تو سب سے پہلے جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے گا اس کے حوالے سے بھی آپ نے ہوم ورک کیا، کیونکہ آپ کو بالکل بہت شارٹ ٹائم ہے، کیونکہ آپ کی پارٹی یا مسلم لیگ نون اس کو سب سے پہلے یہ اقدام تو کرنا ہوگا. وہ کیا کر لیا گیا ہے یا ابھی زیر غور ہے کام؟ دوسرا چند صاحب یہ بتائیے گا آپ کے علاقے سے ایک بڑی تعداد میں لوگ یونان کے ہاتھ سے گئے، کتنی تعداد ہے آپ کے علاقے میں جو موٹی موٹی انفارمیشن ہے، اور کیا اس جو نیٹ ورک ہے اس کے اوپر کوئی پختہ قسم کا کام کیا جا رہا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو حادثہ ہوا ہے ابھی میں کیونکہ ابھی علاقے سے ہی آ رہا ہوں تو مجھے 8-10 فیملیز کے فون تو آئے ہیں. گنیا گاؤں ہے، چیمو گاؤں ہے، وہاں ان کے بچے مسنگ ہیں، اور ابھی 4-5 کا کنفرم ہوا ہے کہ وہ اس کشتی میں تھے. باقی تعداد تقریباً کوئی 15-20 بندے ضلع منڈی باؤدین اور سرگودا سے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپ یقین کریں کہ ہر چوتھے گاؤں میں ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، اور ایف آئی اے کو سارا پتہ ہے. ایف آئی اے کو ٹوٹل پتہ ہے کہ کون ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہے، کس ایئرپورٹ کا کیا ریٹ ہے، کہاں سے ڈنکی لگا کے لوگ کیسے جاتے ہیں. وہاں ہمارے علاقوں میں تو 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی ختم ہو گئے. 9th سے اوپر جو ہی جاتے ہیں اسٹوڈنٹس. کوئی کسی کی 1 ایکڑ زمین ہے تو وہ اپنی زمین بیچتا ہے اپنی بہن کے شادی کے لیے، ماں باپ کو آسرا دیتا ہے، بھائیوں کے روزگار کے لیے. وہ گھر بتائے بغیر پیسے ایجنٹ کو 8-10 لاکھ دیتا ہے اور وہ ایران یونان بیڈر پہ ڈنکی لگانے چلا جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ راستے میں ڈوب جاتا ہے تو کہرام بچ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے تو اس گھر میں خوشیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے ان لوگوں کو اپرچونٹیز دینی ہے. ہم نے اس نوجوان ملک کو، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اوورسیز کو لاشیں دفنانے کے تانے دیتے رہیں صرف، ایسے نہیں ہوتا. آپ نے اوورسیز کو بھی اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے. اور ان لوگوں کو اب چیئرمین صاحب عراق گئے ہیں تو ہمارے 40-50 ہزار لوگ لیبر ایسی ہے جن کو ہم مقامہ وہاں کے پیپر بنانے کے لیے بلاول صاحب نے بات کی عراق گورنمنٹ سے، تاکہ وہ لیگل طریقے سے اپنے پیسے بھی بھیجیں اور آنا جانا بھی رہے. اس لیے زائرین کی پالیسی ہم نے امپلیمنٹ کی بنائی ہے، اور امپلیمنٹ ابھی ہو رہی ہے. اس کا بھی 1-2 منسٹریوں میں، حاج منسٹری میں اور انٹیریئر منسٹری میں معاملہ اٹکا ہوا ہے. تو ایسے ہیں جن پہ جلد کام کرنا چاہیے. اور یہ بہت بڑا ہمارے سینٹرل پنجاب کا، ڈیرہ اسماعیل خان کا، پارا چنار کا، یہ بہت بڑا ایشو ہے. جو لوگ غریب لوگ ہیں جو جاتے ہیں، ہم نے ان کو روزگار دینا ہے. اس ملک میں ہم نے سوانے خواب ان کو دکھانے اور اچھے دینے بھی ہیں، صرف دکھانے نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. یقین کریں ہمارے علاقوں میں تو اس وقت 100 کالمی، کیونکہ ہر 5ویں گھر سے 10ویں گھر سے ایک بچہ غائب ہے. اب کسی کو نہیں پتا کہ وہ اس کشتی میں ہے یا پہلی کشتی میں ڈوب گیا ہے. تو یہ اس طرح خیالات ہیں. اس پہ اس سوال کے ساتھ صاحب یہ بتائیں کہ جو 60 دن اور 90 دن کا آئین میں ہے طریقہ کار، کیا اس حوالے سے حکومت نے اپنی اتحادی جماعتوں میں کوئی مشاورت کی ہے یا نہیں؟ ابھی تک اس پہ کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. لیکن ہم میڈیا کے ذریعے چیزیں کو آبزرو کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 ہو یا 90 الیکشن ہو جانے چاہیے. اس پورے سینیارو کا جو وے فارورڈ ہے وہ الیکشن ہی ہے، تاکہ نئی حکومت آئے جس پہ عوام اعتماد کرتی ہے، تاکہ وہ 5 سال کا اپنا ایک روڈ میپ دے اور وہ چیزیں چلیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ کیئر ٹیکر پہ ڈیفینیٹلی جب ہماری حکومت جو وزیر اعظم ہے اپنی اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے تو لیں گے. لیکن ہم نے تو الیکشن کی تیاری کمپین تو شروع کی ہوئی ہے. اس کے لیے تو ہم کیئر ٹیکر کے لیے انتظار نہیں کر سکتے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آنا ہے، وہ اگست میں آنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو، تمام ورکروں کو، پارٹی عہدیداروں کو الیکشن مہم کے لیے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ آپ اپنی الیکشن مہم جو ہے وہ شروع کریں. اور ساتھ ساتھ 21 تاریخ کو جو ہے اس مہینے کی 21 تاریخ کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی سالگرہ ہے. تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر، صوبائی ہیڈ کوارٹر میں، تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر جو ہے ان کی جو ہے وہ سالگرہ کے جو ہے وہ کیک کاٹے جائیں گے. پارٹی کی جو ہے فنکشنز وہاں پر ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ
تمام پارٹی جو ہے اس کے اوپر جو ہے 21 تاریخ کو محترمہ کی جو سالگرہ ہے وہ بڑے جوش و خروش سے منائے گی. جی اب ویسے لے لیجیے گا کہ الیکشن کا ماحول بنتا جا رہا ہے, سپٹمبر اکتوبر میں جو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوگا, دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ نئی پارٹیاں بھی ری اسٹرکچر ہوئی ہیں, ری اسٹیبلش ہوئی ہیں, جو بھی آپ ورڈ اس کے لیے یوز کرتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس کا نون کے ساتھ اتحاد ہے, پیپل پارٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرے گی. ویسے جو کچھ گپ شپ چل رہی ہے سر, یہ مجھے بتائیے گا کہ وہ جو پی ٹی آئی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں ہوگی یا شاہ محمود کی قیادت میں ہوگی؟ اگر کیونکہ چند صاحب نے ایک پروگرام میں کہا بھی ہے کہ پاکستان کے لیے ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ شاید ان کے ذہن میں بھی ہو کہ اتحاد کرنے کو تیار ہے. لیکن جی پولیٹیکل اتحاد پیپل پارٹی نے اس سے پہلے بھی کولیشن گورنمنٹ میں بھی بڑی بڑی جماعتوں سے ہم بیٹھ کے ہیں. ہم ایسی جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے شہید بی بی کے خلاف بھی جب کام کیا, جب ایم آر ڈی کی تحریک بھی چلی, اس سے پہلے وہ بھٹو کی پھانسی کو, تو پیپل پارٹی اس ملک کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں. تو عمران خان تو ابھی کیسز بھگت رہے, تو ابھی 9 مئی کے واقعات پہ میرے خیال ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے, اور ایسا واقعات اللہ نہ کرے ہمیں دوبارہ ہمارے ملک میں آئیں. لیکن پولیٹیکل ماحول ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا فیئر اور بڑا عدل پہ مبنی ہونا چاہیے تاکہ سب کو ایک جیسا موقع ملے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ تمام معاملات تفصیلات کو جو ہے وہ دور کریں گے, وزیر اعظم صاحب ٹیم بھی بیٹھ رہی ہے, لیکن چند صاحب ہارڈ ہٹنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہی اور شی کا معاملہ ہے, تو کیا آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ پارٹ ویز پہ سب سے مہر ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ میاں صاحب کو جو ہے پاکستان آنے تک الیکشن, میاں صاحب پاکستان اینی ٹائم بھی آ سکتے ہیں, کوئی پابندی تو میاں صاحب پہ نہیں ہے اس بارے پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے مسلم لیگ نواز کا, کہ وہ جب بھی چاہیں میاں صاحب کو پاکستان لانے کے لیے تیاری کریں اور جس ایئرپورٹ پہ بھی وہ لینڈ کرنا چاہیں. ہاں کچھ ایشوز اگر وہ ابھی جب تک حل نہیں ہوتے ہیں جو عدالتوں کے حوالے سے ہیں تو چیزیں سامنے کریں. ہم نے بھی تو 14 سال زرداری صاحب نے قید کاٹی ہے, اور وہ ہمارے باقی لیڈرشپ نے اگر آپ دیکھیں, یوسف گیلانی صاحب نے بھی کیا, خورشید شاہ صاحب نے بھی کیا, فریال تالپور صاحب کو دیکھیں, نوید قمر صاحب کو دیکھیں, ڈاکٹر عاصم صاحب کو دیکھیں, ہمارے اسپیکر سندھ اسمبلی کو بھی سراج درانی صاحب کو دیکھیں, کس کس کا ہم نام لیں. ہم نے تو یہ چیزیں ہم گزرے ہیں. لہٰذا جب بھی وہ چاہیں میاں صاحب کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, وہ کسی بھی وقت چاہیں پاکستان آ سکتے ہیں, اور جب وہ کلیئر ہوتے ہیں تو اپنی الیکشن مہم کو بھی لیڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ان کے پاس کافی لیڈران موجود ہیں جو ان کی الیکشن مہم کو لیڈ کر سکتے ہیں. یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے, یہ پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو جی. آخری سوال ہے. سویڈن کی امبیسی بند ہے, ہزاروں پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا. امبیسی کیونکہ 1 سال کے لیے انہوں نے بند کر دیا, تو بلاول بھٹو صاحب جو ہے وزیر خارجہ, اس پہ انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی. 6 مہینے ہو گئے ہیں اس کے اوپر. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ذلیل ہو گئے ہیں اس کے لیے. مطلب پہلے کہا جا رہا تھا جی آپ کو جو ہے نا اس دبئی جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا ویزا مل جائے گا, لیکن اس پہ ابھی تک کوئی جو ہے نا کام نہیں ہوا. اس پہ میں دیکھیے, اس پہ میں آج ہی مجھے خود اسی کا علم نہیں تھا, ڈیفینیٹلی فارن آفس کو علم ہوگا. میں آج اس کے اوپر ٹیک اپ کرتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ جو ہمارے فارن منسٹر بھی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے باقی مسائل ہم نے حل کیے, چاہے وہ عافیہ صدیقی کی بین کا مسئلہ تھا, چاہے باقی ایشوز ہمارے تھے, چاہے ابھی عراق گئے ہیں, چاہے وہ اس سے پہلے مختلف ممالک میں گئے ہیں, چاہے وہ فلڈ افیکٹس کے لیے انہوں نے UN سیکرٹری جنرل کو پاکستان لے کے آئے ہیں, تو یہ مسئلہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ, چاہے چائنا کے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ تھا, اور انہوں نے خود کہا کہ یوتھ جو ہے ہماری جو ہے فیوچر ہے, تو نوجوانوں کے لیے